بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ٹائم مشین اور دلریس ارطغرل۔ ٹائم مشین کے بارے میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، جس کا تصور آئنسٹائن نے پیش کیا تھا۔ اس پر کافی ریسرچ ہوئی اور ہنوز جاری ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان ماضی میں جا سکے اور مستقبل بھی دیکھ سکے، جو ایک طرح سے ناممکن ہے۔ ویڈیو کا مطلب یہ ہے کہ اس ٹائم مشین کو بنانے میں ترقی کافی حد تک دلریس ارطغرل ڈرامے کی صورت میں کامیاب ہوئی ہے۔ اس سیریز نے ہمیں ایک حقیقی ٹائم مشین کی طرح 1200 صدی عیسوی کی سیر کرائی۔ ہم نے دیکھا کہ 800 سال پہلے مسلمان زندگی کیسے گزارتے تھے۔ ہم نے دیکھا قبائل کس طرح روایت کی قدر کرتے تھے۔ ہم نے دیکھا اس وقت خیموں کی کتنی عجیب فضا تھی۔ ہم نے مجاہد دیکھے، ہم نے شہدا دیکھے، ہم نے ارطغرل دیکھا، ترگت بامسی اور روشان دیکھے۔ جو ہم نے سنا بھی نہیں تھا اس سے آشنا ہوئے۔ ہم نے پیار اور وفا دیکھا۔ ہم نے ہائمہ انا اور سلیمان شاہ کا رول دیکھے، کس طرح انصاف اور بچوں کی پرورش کی۔ ہم نے اس زمانے کی شادیاں اور دعوتیں دیکھی۔ ہم نے چنگیز خان کے ظلم دیکھے، جو اب تک صرف سنتے آ رہے تھے۔ ہم نے ہلاکو اور برقع خان دیکھے۔ ہم نے ابن العربی اور سفید داڑھی والے دیکھے۔ ہم نے مسلمانوں کی جنگی مہارتیں، جال بچھانا اور جال توڑنا دیکھے۔ ہم نے خطوط کے ذریعے پیغامات بھیجنا دیکھے۔ ہم نے وہ زمانہ دیکھ لیا جس زمانے میں موبائل فون اور دیگر نئی ٹیکنالوجی نہیں تھی۔ ہم نے سرداروں کا زمانہ دیکھا۔ ہم نے سلطان دیکھے۔ یہ ہوتی ہے اصل ٹائم مشین، جو چند ہی ساعتوں میں تابناک ماضی کی سیر کرائے اور پھر واپس لا کر اس پر سوچنے پر مجبور کرے۔ ڈرامے کے اختتام پر ایسا محسوس کیا کہ محمد بوزاق نے بہت جلد ہمیں 20ویں صدی میں منتقل کیا اور اس تابناک ماضی کی سیر کرا کر واپس 20ویں صدی میں لا کر چھوڑ دیا۔ تو دوستو، آج کا ویڈیو پیغام آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور اگر اب تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی انفارمیٹو ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔